اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام درس قرآن بمتعلق حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کی چند آیات ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قرآن کریم کی جو آیات ہیں یہ دوسرے پارے میں ہیں اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154، 155، 156 اور 157، یعنی 154 سے لے کر 157 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، اور البتہ ہم تم کو کچھ ڈر، بھوک اور تمہارے مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان میں ضرور مبتلا کریں گے، اور ان صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خصوصی نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پر ثابت قدم ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ آیت نمبر 154 سے لے کر 157 تک ہم نے اس کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ پیش کیا، اور یہاں پر میرے نوجوان ساتھی بھی تشریف فرما ہیں اور آپ بھی اسے سماعت فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہاں پر یہ فرمائی گئی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ یاد رکھیں ناظرین و سامعین کہ اللہ کی راہ میں جو مارا جائے تو اسے شہید کہتے ہیں، اور شہید کی تعریف کیا ہے، شہید ہوتا کون ہے؟ شہید کا لغوی معنی ہے گواہ، ٹھیک ہے نا؟ جیسے گواہ کو عربی میں شاہد بھی کہا جاتا ہے، یعنی شاہد کہتے ہیں گواہ کو، شہید بھی گواہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے یہ کس بات کا گواہ ہوتا ہے، کس بات کی گواہی دے گا؟ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے نا، بظاہر اسے زخم لگ رہے ہوتے ہیں، بظاہر وہ مر رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں سے حجابات کو دور فرما دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، جنت کی تمام فیسلٹیز کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہا ہوتا ہے، چونکہ وہ بوقت شہادت اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اور اس کے اکرامات کا گواہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی راہ میں جو مارا جائے اسے شہید کہتے ہیں۔ اچھا، اب شہید کی اگر تعریف کی طرف آ جائیں ہم، جسے ہم اصطلاحی تعریف کہتے ہیں، اصطلاحاً شہید کسے کہا جائے گا؟
وہ عاقل بالغ شخص اور وہ حالت جم میں بھی نہ ہو، یعنی پاک ہو، یعنی حالت جم سے مراد کہ غسل فرض نہ ہوا ہو، ایسا شخص جو ظلماً کسی آلۂ قتل سے اسے مارا جائے اور اس نے اس حملے کے بعد کوئی دنیاوی نفع نہ اٹھایا ہو اور وہ انتقال کر جائے، اور اس کے انتقال پر کسی پر قصاص بھی واجب نہ ہو، کسی پر قصاص بھی واجب نہ ہو، تو ایسے مرنے والے کو یا ایسے مرنے والی کو شہید اور شہیدہ کہا جاتا ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، تھوڑی تفصیل ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ شہید ہوا جسے شہید حقیقی کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں جب دشمنان خدا سے وہ لڑ رہا ہے، دشمنان دین سے لڑ رہا ہے، اور اس طریقے سے لڑتا ہوا مارا جائے کہ اس نے کوئی دنیاوی نفع نہیں اٹھایا۔ ان دنیاوی نفع اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس وقت مارا جاتا ہے، اور اگر اس وقت نہیں مارا گیا، زخمی ہو گیا اور اس کے بعد دنیاوی چیزوں سے وہ متمتع ہوا، تو اب وہ شہید کے شہادت کے اس درجے پر نہیں ہوگا، وہ دوسرے درجے میں کہلائے گا لیکن اس درجے کی شہادت نہیں ہوگی۔ اچھا، اب اس میں ایک تو یہ کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے۔ اس طرح شہید کی اور اقسام بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے جا رہا ہے، کسی نے ظلماً اسے مار دیا، وہ بھی شہید کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور بھی ہے کہ کوئی شکار کھیلنے کے لیے گیا اور اس نے جو ہے وہ تیر یا بلٹ کسی جانور کو ماری اور درمیان میں کوئی انسان آ گیا، اس سے لگ گیا، تو وہ بھی شہید کہلائے گا، وہ بھی شہید کہلائے گا، جسے کہتے ہیں قتل خطا۔ اب ان معاملات میں یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ مر گیا، تو وہ بھی شہید کہلائے گا۔ لیکن یہ جو شہید ہیں ان کا حکم تھوڑا مختلف ہے، اور وہ جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے اس کا حکم مختلف ہے۔ اسے شہید حقیقی بھی کہتے ہیں اور شہید فقہی بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو میں نے کہا نا کہ ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا یا قتل خطا میں اس کا انتقال ہو گیا، یا اس کے علاوہ حدیث پاک میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے کچھ اور بندوں کو بھی شہید فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص پیٹ درد میں مبتلا ہو کر مر گیا، وہ بھی شہید ہے۔ کوئی آگ میں جل کر مر جائے، یا کسی پر دیوار گر گئی یا عمارت گر گئی، وہ مر جائے۔ اسی طریقے سے کوئی دریا میں ڈوب کر مر جائے، یا اسی طرح خاتون جو ہے وہ بچے کی ولادت کے وقت مر جائے، انتقال کر جائے، تو انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید فرمایا، شہادت کا رتبہ ان کو بھی عطا فرمایا۔ لیکن یہ شہید حکمی کہلاتے ہیں، شہید حکمی کہلاتے ہیں۔ اب فرق کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے، اور اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے، انتقال کر جائے، شہید ہو جائے، تو اسے غسل نہیں دیا جائے گا، اسے غسل نہیں دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ازرو کفن دیکھا جائے گا کہ مسنون کفن میں کوئی کمی ہے اسے پورا کیا جائے گا، اور جو چیزیں جو ہے وہ کفن کے قبیل سے نہ ہوں تو وہ چیزیں اتار لی جائیں گی، جیسے زرہ وغیرہ یا اور چیزیں وہ اتار لی جائیں گی، اور اس پر نماز جنازہ پڑھا جائے گا اور دفن کیا جائے گا بغیر غسل کے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ جب وہ روز قیامت اٹھے گا نا، نفخہ ثانیہ میں، ایک تو نفخہ اولا ہے، یوم ینفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، یعنی پہلا نفخہ جب پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے تو ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا ان پر موت طاری رہے گی، اور اس کے بعد پھر سیکنڈ ٹائم دوسری مرتبہ نفخہ ثانی پھونکا جائے گا، تو اس میں تمام مخلوقات اٹھ جائے گی اور پھر سب کے سب اپنے رب تعالیٰ کی طرف جا رہے ہوں گے،
اب یہ رب تعالیٰ کے حضور حاضری کا وقت ہے، ٹھیک ہے؟ شہید جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھے گا تو جس طرح وہ شہید ہوا تھا، اس کا خون بہہ رہا تھا، اسی حال میں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھتا ہوا جائے گا، اسی حال میں اٹھتا ہوا جائے گا، اور اللہ رب العالمین اس وقت بھی ملاحظہ فرما رہا ہوگا، یعنی یہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور جو شہید حکمی ہیں ان کا مرتبہ تو شہادت کا درجہ تو ہے، شہادت کا مرتبہ تو ہے، لیکن شہید حکمی کا مطلب یہ ہے کہ شہادت کا مرتبہ بھی ملے گا، لیکن انہیں غسل بھی دیا جائے گا اور جو کفن ہے وہ بھی پہنایا جائے گا، جبکہ جو شہید حقیقی ہے تو اس کا وہی لباس اس کا کفن بن جائے گا۔ ہاں، مسنون کفن میں جو کمی ہے وہ پوری کی جائے گی، لیکن یہاں پر اسے کفن بھی باقاعدہ دیا جائے گا، غسل بھی دیا جائے گا، اور نماز جنازہ وغیرہ بھی جس طرح عام طور پر ہوتا ہے تو اسے دیا جائے گا، لیکن بہرحال اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی شہادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے، لیکن بہرحال ثواب تو وہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ فرمایا کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس معاملے کو عقل سے جانچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عقل یہ کہتی ہے وہ مر گیا، ٹھیک ہے نا؟ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر وہ شادی شدہ تھا تو عدت گزارنے کے بعد اب اس کی جو بیوہ ہے وہ دوسری جگہ شادی بھی کر سکتی ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ وہ مر گیا تو اس کی وراثت بھی تقسیم ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ عقل نہیں مانتی، تو عقل کے ترازو پر تولنے جائیں گے تو پھر بھٹک جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب قرآن مجید نے فرما دیا، میرے رب تعالیٰ نے فرما دیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تو چپ چاپ سرنڈر کر دیں اور اس بات کو مان لیں، کیونکہ تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آئے گی، تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آئے گی۔ یاد رکھیں کہ علم کے ذریعے، یعنی عقل کے ذریعے جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے، حصول الصورت الشیء فی العقل، کہ شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا علم کہلاتا ہے۔ تو عقل کے ذریعے جو چیز حاصل ہو اسے علم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور حواس خمسہ کے ذریعے جو علم حاصل ہو اسے شعور کہتے ہیں۔ حواس خمسہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی 5 حواس جو کہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں، یعنی نمبر 1 دیکھنے کی قوت، جسے قوت بصارت بصریہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 قوت سمعیہ یعنی سننے کی قوت، نمبر 3 قوت شامہ یعنی سونگنے کی قوت، نمبر 4 قوت لامسہ یعنی چھونے کی قوت، نمبر 5 قوت ذائقہ چکھنے کی قوت۔ یہ حواس خمسہ کہلاتے ہیں۔ تو عقل کے ذریعے جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے اسے علم کہتے ہیں، اور فرمایا کہ حواس خمسہ کے ذریعے جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، جو چیز حاصل ہوتی ہے، اسے شعور کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارا علم بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا، تمہارا شعور بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا، تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہو سکتا۔ جب انسانی پہنچ میں یہ بات آتی ہی نہیں تو اب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہمارا کریٹر ہے، ہمارا خالق و مالک ہے، وہ فرما رہا ہے نا، وہ فرما رہا ہے، تو بغیر کسی توجیہ کے ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے کہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں اپنی قبروں میں، اور فرمایا کہ انہیں اللہ رب العالمین بہت سے فوائد بھی عطا فرماتا ہے، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اچھا، اب شہید کا معاملہ کیا ہے؟ شہید کا معاملہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ شہید کو اللہ تبارک و تعالی 6 خوبیاں بوقت شہادت عطا فرماتا ہے۔ کتنی خوبیاں؟ 6 خوبیاں۔ نمبر 1، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دیتا ہے، اور روح کے نکلتے وقت
اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کی بخشش فرماتا، یعنی فقط اس کی بخشش نہیں فرماتا، بلکہ جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ بھی اسے بتا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے. اور نمبر 3، اسے جہنم کے عذاب کا خوف نہیں رہتا. نمبر 4، اس کے سر پر عزت اور وقار کا ایسا تاج رکھا جائے گا کہ جس کا یوں سمجھ لیجئے کہ دنیاوی جو یاقوت ہیں یا ڈائمنڈ لے لیجئے، کچھ بھی لے لیں، یعنی قیمتی سے قیمتی ہیرا لے لیں، ٹھیک ہے، جس کی قیمت بظاہر بہت زیادہ ہو، تو فرمایا کہ دنیا و ما فیہا کی کوئی چیز اس تاج کے برابر نہیں ہو سکتی ہے، اس تاج کے برابر نہیں ہو سکتی. اور پھر 5واں یہ فرمایا کہ اس کے نکاح میں اللہ رب العالمین 72 حوریں اسے عطا فرمائے گا. اور آخری چیز کہ صرف اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کی تو بخشش ہے ہی ہے نا، نہیں صرف اس کی بخشش نہیں ہے، فرمایا کہ اس کے خاندان کے 70 آدمی، 70 لوگ، 70 اشخاص کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس شہید کی شفاعت سے انہیں بھی جنت عطا فرمائے گا. اور اس کا میں حوالہ بھی عرض کر دوں، ترمذی میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اور مشکوٰۃ شریف کے صفحہ نمبر 333 نمبر جو ہے وہ حدیث پاک یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے. اچھا، یہ تمام چیزیں تو اللہ رب العالمین شہید کو عطا فرماتا ہے. یہاں پر یہ علماء کرام نے بات بیان فرمائی کہ یہاں شہید کی 3 درجے بیان فرمائے. ایک وہ شخص، ایک وہ مومن کہ جو گناہوں سے ہمیشہ دور رہا، جو گناہوں سے دور رہا، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا فرما بردار ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ میدان جنگ میں لڑتا ہوا، دشمنان خدا سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا، تو فرمایا کہ لا یفضلہ النبیون الا بدرجۃ النبوہ. اب یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ انبیاء صرف درجہ نبوت کی وجہ سے اس کے اوپر ہوں گے، باقی اللہ رب العالمین اسے بڑا مقام عطا فرمائے گا. یعنی جو نبوت کا درجہ ہے اور اس کے جو متعلقات ہیں، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر کمال انہیں عطا فرمائے گا. فرمایا دوسرا وہ مسلمان کہ مسلمان تو تھا، مومن بھی تھا، لیکن کبھی کبھار نافرمانی کی طرف چلا جاتا تھا، کبھی نیکیوں کی طرف آ جاتا تھا. تو فرمایا کہ اگر ایسا بندہ اللہ کی بارگاہ میں لڑتا ہوا مارا جائے تو ان السیف محاء للخطایا وادخل من ای ابواب الجنہ شاء. فرمایا کہ بے شک تلوار یعنی اسے مارا جانا یہ اس کی تمام خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، اور روز قیامت جنت کے جتنے دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ تیری مرضی ہے، تو جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا. اور فرمایا کہ تیسرا وہ منافق، دل میں بھی نفاق ہے، زبان سے اللہ اللہ کرتا ہے لیکن دل میں نفاق ہے، اور اگر ایسا بندہ لڑتا ہوا مارا جائے تو فرمایا کہ ان السیف لا یمحو النفاق، کہ بے شک یہ مارا جانا نفاق کو نہیں مٹاتا، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، منافقت کو نہیں مٹاتا. تو منافقت اور نفاق یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جس سے لگ جائے، یہ جسمانی بیماری نہیں ہے، یہ روحانی بیماری ہے، جس سے لگ جائے تو اس کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہوتا. سورہ بقرہ کے پہلی رکوع میں آپ دیکھیں نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، میرا رب فرماتا ہے، وہ تو زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، ان کا ایمان ہی قابل قبول نہیں ہے، ایمانی معاملات میں ہی وہ منافق ہیں. لیکن فرمایا کہ ان کا نفاق یہ اتنی نحوست والا ہے کہ فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا بظاہر مارا بھی جائے تو پھر بھی وہ نفاق کو وہ شہادت دور نہیں کرے گی، وہ منافق کا منافق ہی رہے گا. اور شہید کا یہ مرتبہ ہے کہ جنت میں جب چلے جائیں گے نا، جنت میں جب سب چلے جائیں گے
تو کوئی جنتی جب وہاں کی فیسلٹیز کو دیکھے گا، آسائشات کو دیکھے گا، قرآن فرماتا ہے کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، یہ ساری چیزیں بیان فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں وہ نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ جو تشبیہات بیان کی جاتی ہیں وہ فقط تشبیہات ہیں۔ اگر مثال کے طور پر جیسے کہا جاتا ہے نا کہ مچھلی جنتی غذا ہے، جب یہاں کی مچھلی ہمیں اتنا مزہ دیتی ہے تو وہاں کی مچھلی کا ذائقہ کیا ہوگا؟ وہاں کے ذائقے ہی کچھ اور ہوں گے، وہاں کی چس ہی کچھ اور ہوگی، وہاں کی مٹھاس ہی کچھ اور ہوگی۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے نا تو فرمایا کہ وہ دوبارہ آنے کی کبھی تمنا نہیں کریں گے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمیں دنیا میں بھیجا جائے۔ لیکن الا الشہید یتمنا ان یرجع، وہ تمنا کرے گا۔ رب کریم فرمائے گا تمہاری کوئی تمنا ہے؟ باقی ساری جنتی کہیں گے مولا تو نے سب کچھ عطا فرما دیا، اب کوئی تمنا نہیں ہے۔ شہید اٹھے گا، تمنا کرے گا کہ ان یرجع، اسے دنیا میں لوٹایا جائے۔ فیقتل 10 مرات، 10 مرتبہ دنیا میں لوٹایا جائے اور 10 مرتبہ وہ شہید ہو کر پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے۔ آخر یہ جو شہادت ہے اس کا چسکا کیا ہے؟ کون سا ایسا چسکا ہے کہ جو وہ کہے گا کہ میں بار بار جاؤں، بار بار مارا جاؤں اور بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوں؟ اللہ اکبر۔ تو آئیے اس کی لوجک کی طرف چلتے ہیں کہ اس کا ریزن کیا ہے، لوجک کیا ہے۔ دیکھیں آپ نے پڑھا ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب حالت سجدہ میں تھے نا، آپ کو یاد ہوگا کہ شمر لعین آپ کی سینے پر چڑھا تو آپ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وقت کون سا ہے؟ جمعے کا وقت تھا، صحیح ہے نا، ظہر کا ٹائم تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اٹھ میرے سینے سے اور مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور نماز ادا کرنے دے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جن کا کلمہ پڑھتے تھے، جنہوں نے نماز فرض فرمائی، آج ان کا بیٹا، ان کا نواسہ نماز پڑھنے کی اجازت طلب کر رہا ہے اور بظاہر کلمہ گو سے، ٹھیک ہے۔ وہ سینے سے ہٹ گیا۔ اب آپ نے کیا تیمم کیا، کیا حالت تھی، تو وہ بات بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں، تاریخ اس بات کو لکھنے سے قاصر ہے۔ لیکن یہ بات ضرور لکھی گئی کہ وہ سجدے میں جب تشریف لے گئے تو سجدے کی حالت میں آپ کی گردن اقدس کو جدا کیا گیا۔ سجدے کی حالت میں، اچھا جب وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ایک کیفیت طاری ہو گئی، اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہیں اور پہنچے ہوئے ہیں کہ سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا انتظار کر رہے ہیں کہ بیٹا کب تک یہاں رہو گے، اب ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو وہ کسی اور کیفیات میں ہیں، وہ کسی اور کیفیات میں ہیں، اور یہاں پر یہ دشمن جو باتیں کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بالکل بے بس ہو چکے ہیں، اب انہیں کوئی خبر نہیں، کوئی شعور نہیں، وہ کسی اور دنیا میں ہیں، وہ کسی اور مناظر میں ہیں، اور یہاں پر منظر کچھ اور ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد گردن اقدس کو جدا کیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ شہید شہادت کے وقت جن مناظر کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اتنی لذت والے ہوتے ہیں کہ بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس کا جسم کٹ رہا ہے، اسے زخم لگ رہے ہیں، کہیں پر ہم پڑھتے ہیں کہ دونوں ہاتھ، دونوں بازو جسم اقدس سے جدا کر دیے گئے، ٹانگیں کاٹ دی گئیں، اور چہرے پر، وجود پر زخم۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود پر زخم ہی زخم تھے۔ بعض بیان کرتے ہیں کہ 72 زخم، تو کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں کہ جو زخموں سے خالی ہو، تو تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی؟ تکلیف ہو رہی ہوگی نا۔ لیکن حدیث پاک میں کیا ہے؟ فرمایا کہ الشہید لا یجد، فرمایا کہ شہید جو ہے نا وہ ان تمام جو درد ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، فرمایا کہ اس کو محسوس نہیں کرتا، صحیح ہے۔ کما یجد احدکم الم القرصہ، بس اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی مکھی نے، مچھر نے کاٹ لیا ہو یا چیونٹی نے کاٹ لیا ہو،
اس کے علاوہ تکلیف نہیں ہوتی. تو بظاہر یہ بات عقل میں نہیں آتی. عقل یہ کہتی تکلیف کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ تکلیف تو ہوتی ہوگی. آپ کو کوئی پن چبو دے اس کی تکلیف ہوتی ہے, کہیں خون نکل آئے تکلیف نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے بالکل. تو عقل یہ کہتی ہے کہ تکلیف ہوتی ہے. حدیث پاک میں میرے نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ اسے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے چونٹی نے کاٹ لیا ہے بس. اس کی وجہ کیا ہے؟ لوجک کیا ہے؟ لوجک یہ ہے, مثال کے طور پر جب آپ کسی مقصد میں لگے ہوئے ہوتے ہیں نا, اچھا ویسے آپ روٹین میں زندگی بسر کریں تو جہاں نیند کا وقت ہے تو آپ کی آنکھیں بند ہو رہی ہوں گی, لیکن جہاں پر ایگزامس آ جائیں, جہاں پر امتحانات آ جائیں تو آنکھوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے. اچھا اسی طرح جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں, اپنے وقت پر سونا, اپنے وقت پر کھانا, اپنے وقت پر پینا, لیکن جہاں پر سیزن آ جائے اور بے انتہا انہیں آرڈرز مل رہے ہوں تو وہ ہر وقت کام میں مصروف رہتا ہے. اسے کہا کھانا بعد میں کھا لیں گے, سونا بعد میں سو جائیں گے. یہ جس طرح ماہ رمضان میں آپ سب کام کرتے ہیں, ہم بھی یہاں پر کام کرتے ہیں, تو نہ اس وقت نیند کا ہوش رہتا ہے, نہ کھانے پینے کا ہوش رہتا ہے. یہ دنیاوی تھوڑا سا مقصد ہو, خیر یہ تو دینی مقصد ہوتا ہے, لیکن میں نے دنیاوی مثالیں بھی دیں, ایگزامپلز دیے کہ تھوڑا سا ایک مقصد پانے کے لیے انسان کیا کرتا ہے, سب کچھ بھول جاتا ہے. کھانا پینا, گھر والوں سے ملنا, کسی کے سامنے جانا. دوست یار فون کرتے ہیں, یار آج کل ٹائم نہیں ہے, بعد میں دیکھیں گے, مل بیٹھیں گے بھی کام ہو جائے, ٹھیک ہے نا. دنیاوی ذرا سا کام ہو تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں, سب کچھ بھول جاتے ہیں. اور اگر اخروی معاملہ آ جائے, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں. اچھا اسی طریقے سے آپ کوئی منظر, خوشنما منظر دیکھ رہے ہیں اور آپ ایسے کھو گئے, آپ کو پیچھے سے آوازیں دے رہے ہیں کہ فلاں فلاں, ارے بھائی ذرا, آپ کو ہوش ہی نہیں ہوتا, آپ کو ہوش ہی نہیں ہوتا, آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں, آپ اس منظر میں ایسے کھو جاتے ہیں. دنیاوی منظر کا یہ عالم ہے کہ جب بندہ کھو جائے اور آواز دینے والا آواز دے, اسے مطلقاً خبر نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ جو اخروی نعمتوں میں کھو گیا ہو تو اسے جو کچھ لگ رہا ہوتا ہے اسے تکلیف ہی نہیں ہوتی, ایسی نعمتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں. اس کی مثال قرآن کریم میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جب معاملہ ہوا نا, تو زلیخا کو وہاں کی جو رئیس عورتیں تھیں انہوں نے بڑا تان و تشنیع کیا کہ تجھے کیا ہوا, ایک غلام پر مر مٹی. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے تمہیں دکھاتی ہوں میں. تو قرآن کہتا ہے کہ اس سے دعوت کا اہتمام کیا. دعوت کا اہتمام کر کے اس نے تمام جتنی خواتین تھیں جن کی تعداد کم و بیش 40 بنتی ہے, ان کے ہاتھ میں چاقو دیا اور ایک ایک پھل دیا. اور یہاں یوسف علیہ السلام کو اس نے کہا کہ آپ یہاں سے گزر جائیں. یوسف علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو قرآن یہ فرماتا ہے کہ وہ جب عورتوں نے انہیں دیکھا تو ان کے حسن میں اس طرح مہ ہو گئیں کہ اس کے بعد وہ پھل کاٹنا چاہتی تھیں, بجائے پھل کے وقطعنا ایدیہن, اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں, انہیں خبر بھی نہ ہوئی, انہیں خبر بھی نہیں ہوئی. تو وہ حسن یوسف میں مگن تھیں. تو جو جلوہ حق میں مگن ہو, شہادت کے وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھ رہا ہو, اس کے انعامات اکرامات دیکھ رہا ہو, اسے پھر کٹنا مرنا اس میں تو لطف آتا ہے نا, ٹھیک ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ شہید بس اتنا محسوس کرتا ہے, اتنا فیل کرتا ہے کہ جیسے کسی چونٹی نے اسے کاٹ لیا ہو, اس کے علاوہ اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, انہیں کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم نے انگلیاں کاٹ ڈالی, یہ خون, نہ خون کا احساس نہ انگلیاں کٹنے کا احساس. وہ تو کہہ رہی ہیں کہ یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے, یہ تو کوئی انسان معلوم ہی نہیں ہوتا. بل احیاء ولکن لا تشعرون, بلکہ فرمایا کہ وہ زندہ ہوتے ہیں تمہیں شعور نہیں. پھر رب کریم فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ دنیا آزمائش گاہ ہے, یہ دنیا امتحان گاہ ہے. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ مسلمان ہونا کافی ہے؟ احسب الذین ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ ہم ایمان لائے اور تم پر کوئی آزمائش نہیں لائی جائے گی؟ کیا سمجھتے ہو تم؟ فرمایا آزمائش تو آئے گی, ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. کس کس چیز سے آزمائیں گے؟ فرمایا کہ تمہیں کبھی خوف سے آزمائیں گے, کبھی بھوک سے آزمائیں گے, کبھی مالوں میں کمی کرنے سے آزمائیں گے,
کبھی تمہاری جانوں کا خوف تم پر مسلط کر کے آزمائیں گے، کبھی تمہارے جو پھل کھیتیاں وغیرہ باغات وغیرہ ان کے ذریعے آزمائیں گے۔ اور ثمرات سے مراد یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اولاد بھی ہے، اولاد بھی پھل ہوتی ہے نا، تو فرمائے کہ آزمائیں گے صحیح، لیکن اس آزمائش میں پورا کون اترے گا؟ کیونکہ آزمائش کا الگ مزہ ہے، آزمائش کا الگ مزہ ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے نا مومن، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو سونپ دیتا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ جو وہ کرے، اب محبوب کی مرضی ہے، محبوب کی مرضی اس پر چھوڑ دیا جائے۔ ایک بزرگ ہیں بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، میں نے کتاب میں پڑھا کہ فرماتے میں کسی کے ساتھ ایک بزرگ سے ملنے کے لیے گیا جو کہیں پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ ان کے چہرے پر ایسا نور میں نے کہیں نہیں دیکھا، کہیں نہیں دیکھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اور کوئی خاص کام نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کیا ہے، اور جب آزمائشیں آتی ہیں تو مجھے لطف آتا ہے، اور جس دن آزمائش نہیں آتی نا اس دن میں خفا ہو جاتا ہوں کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور تو نہیں ہو گیا، کہیں نظر محبوب سے دور تو نہیں ہو گیا، پریشان ہو جاتا ہوں۔ وبشر الصابرین، فرمایا کہ خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو۔ اور یہ صبر ہے نا، یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے، بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ دنیا میں کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے، کوئی تنگ کرتا ہے، اچھا بعض اوقات جب عزت نفس پر بات آتی ہے تو کچھ باتوں کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے، لیکن ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، آپ چھوڑ دیں اس کو، اللہ پر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا، اور صبر اختیار کریں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بہترین انتقام یہ ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں، اس نے کچھ کیا تو ہم ڈبل کر کے اس کو واپس کریں، لیکن صوفیاء فرماتے ہیں کہ بہترین انتقام صبر کرنا ہے۔ یہ صبر ایسا خاموش بدلہ ہے نا جو ظالم کو کھا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے دیکھیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ کتنی اہم عبادت ہے نا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ نماز پڑھنے والے کے ساتھ اللہ رب العالمین ہوتا ہے، روزہ رکھنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہوتا ہے، زکوٰۃ اور حج ادا کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہیں نہیں فرمایا کہ ان اللہ مع المصلین مع المزکین مع الحاجین مع الصائمین، کہیں نہیں فرمایا، لیکن ان اللہ مع الصابرین فرمایا کہ اللہ کی معیت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ نماز میں بھی صبر پایا جاتا ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس پہ بھی صبر پایا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں، میری معیت ان کے ساتھ ہے۔ اور صبر کرنے والے کون ہیں کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں مصیبت پہنچے تو وہ آہو بکا نہیں کرتے، آہو بکا نہیں کرتے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ہر معاملے میں یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کوئی چیز روک لے تو آہو فغاں نہیں کرتے بلکہ صبر اختیار کرتے ہیں۔ خود فرماتے ہیں، آپ نے پڑھ رکھا ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یہ احد پہاڑ سونا بن کر آپ کے پیچھے چلے، لیکن فرمایا کہ میں صابر اور شاکر بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن میں سیر ہو کر کھاؤں اور شکر ادا کروں، دوسرے دن میں بھوکا رہوں تو میں شکر ادا کروں، جو کچھ بھی آتا اللہ کی راہ میں لوٹا دیتے اور صبر اختیار فرماتے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ رونا یہ صبر کے منافی نہیں ہے، آہو بکا کرنا یہ صبر کے منافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آہو بکا نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر اختیار کرتے ہیں کہ مولا تیرا تھا تو نے لے لیا۔ اور اسی کے ضمن میں یہ عرض کروں کہ کیا بات ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی کی چھوٹا بچہ انتقال کر جائے نا تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کس حال میں ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے، وہ دیکھ کر آتے ہیں مولا وہ تو صبر اختیار کر رہا تھا، وہ تو صابر تھا، تو فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں گھر بناؤ جس کا نام بیت الحمد رکھو، بیت الحمد رکھو۔
اور جب بھی کوئی مصیبت پریشانی ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی موت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. بجلی اگر چلی گئی، اگر کوئی پڑھ لے انا للہ و انا، اور بھائی کیا کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے. چھوٹی سے چھوٹی مصیبت، چھوٹی سے چھوٹی پریشانی، صحابہ کرام کے اگر جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جاتا، نکل جاتا، تو وہ اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، امام احمد کی روایت ہے، مسند امام احمد کی، کہتی ہیں کہ میرے شوہر کا انتقال ہوا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنی تھی کہ جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اس کا مطلب یہ کہ مولا تو اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور اس کا بہترین بدل مجھے عطا فرما. فرماتے یہ دعا پڑھ لی، کہتی ہیں میری وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں نے عدت گزاری اور اس کے بعد میرا نکاح کائنات کی سب سے بہترین شخص حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون اتنی پیاری دعا ہے. تو جب بھی کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، تو یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اس کے بعد فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی نوازشات ہوتی ہیں، اور رحمتیں ہوتی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. کیا بات ہے، کسی نے کیا خوب کہا کہ آواز آ رہی ہے شہیدوں کی خاک سے، آواز آ رہی ہے شہیدوں کی خاک سے کہ مر کر ملی ہے زندگی جاوداں مجھے، مر کر ملی ہے زندگی جاوداں مجھے. اور کیا بات ہے، آسی شہید عشق ہوں مردہ نہ جانی ہو، آسی شہید عشق ہوں مردہ نہ جانی ہو، مر کر ملی ہے زندگی جاوداں مجھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، حضرت عمر یہ دعا کرتے تھے نا، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک الکریم. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی قابل رشک موت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین. جی ناظرین و سامعین، میرے ساتھ نوجوان ساتھی بھی تشریف فرما ہے، تو میں چاہوں گا کہ کوئی کوشچن اگر ہو تو فرما لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ جہاز پر اگر کوئی سفر کر رہا ہو، اگر جہاز کریش ہو جائے تو کیا وہ شہادت کا رتبہ پائے گا؟ اگر اس کے بارے میں آپ جی بڑا ویلڈ کوشچن ہے. دیکھیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے مختلف احادیث میں جو بات بیان فرمائی، اس میں یہ بات بھی ہے کہ جو دریا میں یا سمندر میں ڈوب کر مرے تو وہ بھی شہید ہے. ٹھیک ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اس دور میں ہوائی جہاز تو نہیں تھے، تو فقہاء اکرام نے، علماء اکرام نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو جہاز میں اس طرح بیٹھا ہوا ہو، کہیں سفر کر رہا ہو اور جہاز جو ہے وہ پلین کریش ہو جائے تو اس صورت میں اسے بھی شہید کہا جائے گا، وہ بھی شہادت کا مرتبہ اللہ رب العالمین اسے عطا فرمائے گا. جی کوئی اور کوشچن کرنا چاہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ مفتی صاحب. اور میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ دو اقسام ہیں شہید کی، ایک شہید حقیقی ہے اور ایک شہید جو ہے وہ حکمی ہے. تو جو انعامات کا قرآن و حدیث میں ذکر کیا گیا ہے تو یہ دونوں اقسام کے شہیدوں کے لیے ہے یا یہ خاص جو شہید حقیقی ہے اس کے لیے؟ یہ تو بڑا ہی اچھا کوشچن ہے. ماشاءاللہ آپ نے اپنے علم کے مطابق یہ کیا ہے، صاحب علم ہیں آپ. میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ ایک ہوتا ہے شہید حقیقی جسے فقہی بھی کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے شہید حکمی جو احادیث کے ضمن میں میں نے بیان کیا ہے. دونوں میں ڈفرنس یہ ہے کہ شہید حقیقی کو جب دفنانے کی بات ہوگی تو اسے غسل نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور جو کفن کے قبیل سے جو مسنون کفن میں کمی ہوگی اسے پورا کیا جائے گا. اگر پورا ہے تو اسی حال میں نماز جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دیا جائے گا، اور جو کفن کے قبیل سے چیزیں نہیں ہیں، زرہ وغیرہ، وہ اتار لی جائیں گے. لیکن شہید حکمی کا یہ ہے کہ اسے غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. تو یہ جو ایک ڈفرینس یہ ہے. باقی بات یہ ہے کہ جو مرتبہ ہے شہید کا تو اس میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ باقی ساری فضیلتیں اللہ تبارک و تعالی اسے بھی عطا فرمائے گا.
جی ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے اور انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ کی خدمت میں اس پروگرام میں حاضری ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.